زندہ رہنے کی وجہ۔ اس کتاب میں مصنف لکھتے ہیں ہمیشہ اندھیرے میں بھی امید رہتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں جیسے فطرت میں چہل قدمی کرنا یا موسیقی سننا آپ کی ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ زندگی میں مقصد تلاش کرنا ضروری ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ مقصد کا احساس ڈپریشن سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کے بارے میں وہ پرجوش ہوں اور پورے دل سے اس کا تعاقب کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈپریشن یا افسردگی سے صحت یاب ہونے میں وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ راستے میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ مائنڈ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ نہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دماغی توانائی کو ترجیح دیں۔ اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں جس وقت آپ کی ذہنی توانائی سب سے زیادہ ہو اس وقت آپ اپنے بہترین کام کریں، اور جب آپ کی دماغی توانائی کم ہو تو پھر معمولی کام کریں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اپنے کاموں کا انتخاب ایسا کریں جو کہ آپ کی موجودہ ذہنی حالت کے مطابق ہو۔ اگر آپ میں انرجی زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، تو اس وقت آپ مشکل کام کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس بات پہ دھیان کریں کہ دن کے کن اوقات میں آپ سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ آپ کو مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے کون سا ماحول سب سے زیادہ سازگار لگتا ہے۔ اچھی حکمت عملی، بری حکمت عملی، یہ کتاب رچرڈ روملیٹ نے لکھی تھی۔ حکمت عملی اس بارے میں ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال کی تشخیص کریں اور اس کے بعد پالیسی کو نافذ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک اچھی حکمت عملی کے لیے سب کچھ ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے واضح انتخاب کریں اور اپنی کوششوں کو ایک خاص سمت میں مرکوز کرنے کی ضرورت پہ توجہ رکھیں۔ ایک مضبوط حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ چیلنجز پہ قابو پا سکتے ہیں اور کم وسائل کے ساتھ حریفوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ معجزہ صبح، انگلش میں کہتے ہیں میریکل مارننگ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بامقصد اور مثبت صبح کا معمول ایک کامیاب اور نتیجہ خیز دن کے لیے لہجہ متعین کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دن کی شروعات دعا، نماز یا مراقبے کے ساتھ کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے تناؤ کم ہوتا ہے، ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ دن کے لیے ایک پرسکون مرکز والا لہجہ سیٹ کرتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ویژولائز کریں صبح کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دن بھر میں۔ جب آپ ایک دفعہ ویژولائز کر لیں گے تو وہ چیزیں آپ حاصل کر سکیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ورزش کیجیے۔ صبح کی ورزش آپ کے جسم اور دماغ کو متحرک کر سکتی ہے، آپ کی توانائی کی سطح بڑھاتی ہے۔ صبح کے وقت پڑھیے۔ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا دماغ متحرک ہو سکتا ہے، نئے خیالات آ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ہم سب ناممکن چیزیں چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ممکنہ طور پہ ان بے شمار خواہشات کو بیان کرتی ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جن چیزوں کی ہم زیادہ خواہش کرتے ہیں وہ شاندار یا غیر معمولی نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کی زندگی کی سادہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں مصنفہ قارئین کو دنیا میں خوبصورتی اور خواہش کی تکمیل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ وہ اس کتاب میں امید کا کردار بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے امید کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں۔ اپنی خواہشات کی کھوج کے ذریعے ہم خود کو اور دوسروں کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ شکر گزاری پہ توجہ دیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی تعریف کریں۔ اپنے اوپر یقین کریں۔ یہ کتاب ڈاکٹر جوزف مرفی نے لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے آپ پر یقین کرنے سے آپ کسی بھی رکاوٹ پہ قابو پا سکتے ہیں۔ خود سے باتیں کریں
خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے مثبت گفتگو کریں کہ میں کر سکتا ہوں، میں حاصل کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیریں جو آپ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کامیابی کا تصور کریں، ویژولائز کریں۔ آپ کا لاشعوری ذہن کامیابی کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی ممکن ہے آپ کے لیے اگر آپ اپنے آپ پہ یقین کریں گے۔ کتاب کا نام ہے رکاوٹ راستہ ہے، انگلش میں کہتے ہیں obstacle is the way۔ یہ مسائل کو نظر انداز کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ترقی اور تبدیلی کے مواقع کے طور پہ چیلنجز کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب آپ کو رکاوٹوں کو فتح کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس کتاب میں آپ سیکھیں گے کہ چیلنجز کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں جن چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اسے گلے لگائیں اور اپنے اعمال، اپنے ایکشن پہ توجہ مرکوز کریں۔ رونے سے یا شکایت کرنے سے آپ کی توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، آپ ان کو تخلیقی حل تلاش کریں ان کا، اور اپنی قوت ارادی کو استعمال کریں۔ اپنی ناکامیوں سے سیکھیں، ہر غلطی ایک سبق رکھتی ہے۔ چیلنجز طاقت پیدا کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشکلات پہ قابو پانے کی وجہ سے آپ زیادہ قابل اور لچکدار شخص بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ یہ کتاب ان تاریخی شخصیات کی کھوج کرتی ہے جنہوں نے رکاوٹوں کو کامیابی میں بدل دیا تھا۔ چیلنجز پر قابو پانے کے سفر سے لطف اندوز ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصیبت پر قابو پانے کی اپنی صلاحیت پہ یقین کرنے کی وجہ سے آپ اپنی آدھی جنگ جیت جاتے ہیں۔ چیلنجوں کو مواقع کے طور پہ تبدیل کر کے، اپنے کنٹرول پہ توجہ مرکوز کر کے اور ایک مثبت رویہ برقرار رکھ کر آپ ناکامیوں کو کامیابی کے راستے پہ قدم رکھنے والے پتھروں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کام کرو، یہ کتاب اسٹیون پریس فیلڈ نے لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جذبہ وہ ایندھن ہے جو آپ کے کام کو طاقت دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کے بارے میں آپ حقیقی طور پہ پرجوش ہوں۔ نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ ٹیلنٹ اور جذبہ اہم ہے لیکن وہ کافی نہیں۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے نظم و ضبط اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ رائے کی طاقت کو گلے لگائیں۔ ترقی کے لیے ضروری ہے اپنے کام پر دوسروں سے رائے طلب کریں اور اسے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ تنقید سے مت ڈرو، یہ سیکھنے کا ایک قیمتی ٹول ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ناکامی عمل کا ایک حصہ ہے، ناکامی ناگزیر ہے، لیکن یہ سیکھنے کا ایک قیمتی تجربہ بھی ہے۔ ناکام ہونے سے مت ڈرو، یہ صرف کامیابی کے راستے پر ایک پتھر ہے۔ اپنے خوابوں کو کبھی ترک نہ کریں، اس میں وقت اور کوشش لگ سکتی ہے، لیکن آپ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کبھی ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ پر یقین رکھیں اور محنت کرتے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کریں۔ یہ کتاب ہینا نے لکھی تھی۔ یہ کتاب چھوٹی چھوٹی جیت کو، چھوٹی چھوٹی فتوحات کا جشن منانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فطرت کی طاقت پر توجہ مرکوز رکھیں۔ گھر کے پودوں سے لے کر پارک میں جو درخت ہیں، جو پھول ہیں، جو خوشبوئیں آ رہی ہیں، ان کی طرف توجہ مرکوز رکھیں۔ کتاب کا نام ہے امید پرست۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں نے ترقی کی ہے۔ ناکامیوں اور چیلنجز کے باوجود ہم نے صحت، دولت اور تندرستی کے لحاظ سے اپنی زندگیوں کو مسلسل بہتر بنایا ہے۔ ترقی کی اس داستان کو قبول کریں اور مزید بہتری کے امکانات پر یقین رکھیں۔ امید، حوصلہ افزائی، لچک، یہ استقامت کو بڑھا سکتی ہے۔
مثبت نقطۂ نظر کو فروغ دیں، انسانی صلاحیت کی طاقت پہ یقین رکھیں اور چیلنجز کو ترقی اور بہتری کے مواقع کے طور پہ دیکھیں۔ اس کتاب کا نام ہے سب کچھ قابل فہم ہے۔ یہ کتاب چیلنجز پر قابو پانے، اعتماد اور عزم کے ساتھ اہداف گولز کا تعاقب کرنے کے لیے ذہنیت کی تبدیلی کی پیشکش کرتی ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتی ہیں کہ صحیح روڈ میپ پر عمل کریں۔ جو آپ بننا چاہتے ہیں، جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو صحیح روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا پڑے گا۔ اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات اور احساسات کو تشکیل دیں اور ان پہ قابو پائیں، اور بہانے بنانا ختم کریں۔ بہانے بنانا فطری ہے، لیکن اگر آپ واقعی چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے پرعزم ہیں تو تمام بہانے ختم ہو جائیں گے۔ اس بارے میں ایماندار بنیں کہ کمزور بہانے آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اپنے خوابوں کی وضاحت کے لیے وقت نکالیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مشغول ہوں، کارروائی کریں، سوچنا چھوڑ دیں اور کرنا شروع کریں، عمل کریں۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جب بھی آپ کچھ نیا کرنا چاہیں گے تو آپ پر تنقید ہوگی، آپ کے گھر والے آپ پہ تنقید کریں گے، یہ عام بات ہے۔ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں۔ یاد رکھیے کہ دنیا کو آپ کے تحفے کی ضرورت ہے۔ آپ منفرد ہیں، آپ کائنات میں پہلی بار آئے ہیں، لہٰذا جب آپ کے پاس کوئی خیال ہے تو اسے زندہ کریں، اور ہمیشہ کچھ نئے کرنے کے لیے دنیا میں گنجائش موجود ہے۔ ماننا کہ ہر چیز قابل فہم ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتوں میں آپ کے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ رکاوٹوں سے مغلوب یا شکست خوردہ محسوس کرنے کے بجائے آپ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ آپ کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ لچک پیدا کریں۔ زندگی میں چیلنجز اور ناکامیاں ناگزیر ہیں، لیکن اگر آپ ناکامیوں کو ناقابل تسخیر رکاوٹوں کے بجائے عارضی رکاوٹوں کے طور پہ دیکھیں گے تو پھر آپ مشکلات کو حل کریں۔ خیال کو قبول کرنا کہ ہر چیز قابل فہم ہے آپ کو تخلیقی طور پہ سوچنے اور متبادل حل تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایک نقطۂ نظر پر پھنسنے کے بجائے آپ کو مختلف حکمت عملیوں پر غور کرنے اور ضرورت کے مطابق ڈھالنے کا زیادہ امکان ہے، جب تک آپ کو کوئی حل نہ مل جائے۔ طور پہ یہ یقین کہ ہر چیز قابل فہم ہے ایک طاقتور ذہنیت کی تبدیلی کے طور پہ کام کرتی ہے، جو افراد کو رجائیت، لچک اور ایک فعال رویے کے ساتھ چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے، اور بالآخر انہیں رکاوٹوں پر قابو پانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بااختیار بناتی ہے۔ ترقی کے لیے 15 انمول قوانین، یہ کتاب جان سی میکسویل نے لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ترقی حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے کے بارے میں اور اسے جان بوجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی حاصل کرنے کے لیے کوشش اور عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی طاقت، کمزوریوں اور بہتری کے مواقع سے آگاہ ہونا چاہیے۔ کو اپنے اوپر یقین اور اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی ترقی کے سفر کے لیے ایک منصوبہ اور سمت کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے ترقی میں تکالیف اور چیلنجز آئیں گی، لیکن ان کو گلے لگانے سے ذاتی ترقی ہوتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا اور آہستہ آہستہ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترقی حاصل کرنے کے لیے نئے آئیڈیاز اور کیوریوسٹی اور کھلے ذہن میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ماڈلنگ کا قانون اپنائیے، یعنی دوسروں کی کامیابی اور طرز عمل سے سیکھیں جنہوں نے اپنی خواہشات حاصل کی۔ مزید مواقع اور امکانات کا باعث بنتی ہے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو بڑھنے میں مدد کریں اور ان کی کامیابی میں حصہ ڈالیں۔ کتاب کا نام ہے آپ اس سے گزریں گے۔ ایسی کتاب ہے جو ان افراد کو امید اور حوصلہ افزائی دیتی ہے جو مشکل وقتوں
اور اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے، جنہیں متعدد آزمائشوں اور دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں دھوکہ دہی، غلامی اور قید بھی شامل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے انہوں نے قارئین کو یقین دلانے کے لیے کوشش کی ہے کہ آپ اس کہانی سے ایک فریم ورک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ میں ایمان، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو اس کی وجہ سے آپ ان مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے، یہاں تک کہ جب حالات تاریک نظر آتے ہیں وہ قارئین کو امید پر رہنے کی ترغیب دیتے ہیں اور یقین کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر دن آگے آئیں گے۔ قارئین کو بتاتے ہیں اس کتاب میں کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہیں ہوں، ہمیشہ روشن مستقبل کی امید رکھنی چاہیے۔ کتاب زندگی میں مشکل چیزوں سے نمٹنے کے بارے میں ہے، جیسے کسی عزیز کا نقصان، مالی مسئلہ، نوکری کا نقصان، صحت کا بحران وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ دوستوں سے دعا کرنے کو کہیں، وسائل کی تلاش کریں، کسی سپورٹ گروپ تک پہنچیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک منصوبہ بنائے ہیں کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ آپ کا دل سے خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا آپ کی زندگی کے مشکل تجربات کو بھی آپ کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کے منصوبے پر بھروسہ کریں، یہاں تک کہ جب آپ یہ نہیں سمجھتے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے تو بھروسہ کریں کہ خدا کے پاس آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ صوفیوں کی طرح سوچنا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مقصد اور تکمیل زندگی گزارنے کے لیے عملی دانشمندی اور مشورے پیش کرتی ہے۔ کتاب میں وہ صوفی کی ذہنیت کو اپنانے کا تصور پیش کرتے ہیں، جس میں زندگی کے چیلنجز اور خلفشار کے درمیان اندرونی امن اور مقصد کاش کرنا شامل ہے۔ مصنف نے ذہن میں عبور حاصل کرنے اور ایک مثبت اندرونی مکالمے کی کاش کرنے کی اہمیت کی کھوج کی ہے۔ وہ تناؤ کو سنبھالنے، منفی فکر کے نمونوں پر قابو پانے اور خود آگہی کو قبول کرنے کے لیے تکنیک پیش کرتے ہیں۔ مصنف اپنے جذبات کی کھوج کرنے اور ایک بامقصد اور مقصد سے چلنے والی زندگی پیدا کرنے کے لیے اقدار کے ساتھ اعمال کی صف بندی کرتا ہے۔ مصنف شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے پہ زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی اور اطمینان اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وہ روزمرہ کی زندگی میں شکر ادا کرنے اور موجودہ لمحے کی تعریف کرنے کے طریقے کو بتاتا ہے۔ وہ اس کتاب میں وضاحت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے صوفی کی ذہنیت کو اپنانا زندگی کے تمام پہلوؤں میں گہری تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ قارئین کو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تبدیلی کو گلے لگائیں اور خود کی بہتری کو آگے بڑھائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مراقبے کی مشق کریں۔ صوفی کی طرح زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ مراقبہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مراقبہ دماغ کو صاف کرنے، تناؤ کو کم کرنے اور توجہ اور وضاحت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ مصنف مراقبے کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں عملی مشورے فراہم کرتا ہے۔ صوفی کی ذہنیت میں انا کو سمجھنا اور اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ انا کس طرح موازنہ، ناراضگی اور عدم اطمینان کا باعث بن سکتی ہے۔ صوفی کی زندگی میں خدمت ایک بنیادی اصول ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ حقیقی تکمیل دوسروں کی خدمت کرنے اور کمیونٹی پر مثبت اثر ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اس کتاب کا بنیادی تعلیمات میں سے ایک اپنے مقصد کو دریافت کرنا ہے۔ فکر مندی کو کیسے روکا جائے
اور جینا شروع کیا جائے یہ کتاب ڈیل کارنیگی نے لکھی تھی۔ فکر مندی کو کیسا روکا جائے اور جینا شروع کیا جائے یہ کتاب ڈیل کارنیگی نے لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں آج پہ توجہ مرکوز کریں، مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے اس بات پہ توجہ مرکوز کریں کہ آج کیا کرنے کی ضرورت ہے، موجودہ لمحے میں قدم اٹھاتے ان حالات، خیالات یا نمونوں سے آگاہ رہیں جو پریشانی اور اضطراب کو متحرک کرتے ہیں۔ ان محرکات کو حل کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ مستقبل کے بارے میں سوچنے سے گریز کریں اور اس کے بجائے حال میں رہنے پہ توجہ مرکوز کریں۔ اپنی پریشانیوں کو الگ رکھ کر ایک وقت میں ایک دن اس سے نپٹنے سے آپ پریشانی کو کم کر سکتے ہیں۔ ماضی پہ غور نہ کریں، ماضی کی غلطیوں یا پچھتاوے کو چھوڑ دیں۔ ماضی پہ غور کرنا صرف غیر ضروری پریشانیوں کو بڑھاتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ماضی سے سیکھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مثبت سوچ کی مشق کریں۔ مثبت اچھا ذہنی رویہ پیدا کرتا ہے۔ ایکشن لیں اور اپنی پریشانیوں کا سامنا کریں۔ پریشانیوں سے بچنے یا دبانے کے بجائے ان سے نپٹنے کے لیے فعال اقدام کریں۔ مصنف کی مرکزی دلیل یہ ہے کہ پریشانی ہماری جسمانی اور ذہنی تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے۔ پوری کتاب کے دوران وہ پریشانی کی عادت پر قابو پانے کے لیے ٹیکنیک پیش کرتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور مستقبل غیر یقینی ہے۔ کارنیگی تجویز کرتا ہے کہ خوشگوار اور امید نقطہ نظر کو اپناتے ہوئے خوشی اور اندرونی امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کارنیگی دوسروں کے ساتھ نفرت اور ناراضگی کے جذبات پہ قابو پانے کی سفارش کرتا ہے، کیونکہ یہ جذبات ہمارے فلاح و بہبود کے لیے بالآخر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ قارئین کو مشورہ دیتا ہے کہ شکر گزار رہیں۔ کتاب کا نام ہے بہتر فیصلے کم پچھتاوے۔ اس کتاب میں مصنف کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ایماندار رہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مصنف اس بات پہ زور دیتا ہے کہ کسی کو اپنے مقاصد اور خواہشات کے بارے میں سچائی کا سامنا کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ مستقبل کے نتائج کا تصور کریں۔ مصنف قارئین کو ہمیشہ اپنے فیصلوں کے طویل مدتی اثرات پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو کس طرح پیچھے دیکھیں گے اور آیا آپ فخر کریں گے یا افسوس کریں گے اپنے اس فیصلے کے ساتھ۔ تیسرا وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی تناؤ پہ دھیان دیں۔ اگر کسی فیصلے کے بارے میں کوئی پریشان کن احساس یا تناؤ ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اکثر آپ کا احساس یا ضمیر آپ کو آپ کی پسند کے ممکنہ مسائل کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوتا ہے، جن کو آپ شعوری طور پہ تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کے فیصلے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ مصنف اس بات پہ غور کرنے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے کہ انتخاب کس طرح دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اور فیصلہ سازی میں ہمدردی اور مہربانی کی ضرورت پہ زور دیتے ہیں۔ کتاب ممکنہ طور پہ فیصلہ سازی کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرتی ہے، جیسا کہ ذاتی اقدار اور ترجیحات کو سمجھنا، خطرات اور نتائج کا اندازہ لگانا اور فیصلہ سازی کے مؤثر فریم ورک تیار کرنا۔ یہ نفسیاتی اصولوں اور طرز عمل کے نمونوں کو بھی تلاش کرتی ہے جو فیصلہ سازی کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5 سوال کریں۔ دیانتداری کا سوال، کیا میں اپنے ساتھ ایماندار ہوں واقعی؟ دوسرا سوال میراثی سوال، میں کیا کہانی سنانا چاہتا ہوں؟ تیسرا سوال ضمیر کا سوال، کیا کوئی تناؤ ہے جو میری توجہ کا مستحق ہے؟ چوتھا پختگی کا سوال، عقل مندی کیا ہے؟ پانچواں رشتے کا سوال، محبت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اچھے سوالات بہتر فیصلوں کا باعث بنتے ہیں۔ ہر بار جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پوچھنے کے لیے
گیم بدلنے والے 5 سوالات دریافت کریں۔ آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کی سمت اور معیار کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کی کہانی بناتے ہیں، اور جب کہ کوئی بھی اپنی زندگی کو برے فیصلوں سے پیچیدہ بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، بہت سارے لوگوں کے پاس اچھے فیصلے کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ یہ کتاب آپ کو مختلف طریقے سے زندگی گزارنے میں مصنف لکھتے ہیں، اگر آپ نے سوال نہیں پوچھا ہے تو جواب کہیں سے نہیں ملے گا۔